الحمد لله الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا عباس سے درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها صلاة دائمة سرمدا ابدا. نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تلاوت کردہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حصول برکت کے لیے آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے. کس اعتبار سے؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج جمعہ ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. اور دوسری روایت کے اندر آیا کہ جمعہ جو ہے وہ تمام دینوں کا سردار ہے. اس اعتبار سے دوسری اس کی وجہ کہ الحمدللہ یہ جمعہ میرے آقا کی آمد کے مہینے میں آیا ہے. ہر مہینے میں ہوتا ہے لیکن اس مہینے میں آیا برکتوں والا جمعہ، رحمتوں والا جمعہ. اور سنیں، یہ مہینہ عید میلاد النبی ربیع الاول شریف کا مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے. اسی مہینے کی 12 تاریخ کو میرے آقا تشریف لائے، اور میرے آقا وہ ذات ہے، میرے امام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے نا، اتنی برکتوں والا. میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ساری عیدیں، ساری بہاریں، ساری خوشیاں بعد میں گئے. پہلے عیدوں کی عید عید میلاد ہے، پہلے میرے آقا، اس کے بعد سب ہے. سنیں، میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور فرماتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آپ ذرا سوچیں، دوسرا جملہ دیکھیں. پہلے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. دنیا قائم گئے، رنگینیاں نظر آ رہی گئے، خوبصورت نظارے دکھ رہے گئے. اس کا مطلب کیا کہ میرے آقا آج بھی ہے، ہمارے آقا آج بھی گئے. اور یہی عقیدہ امام نے دیا. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے: تو زندہ کے واللہ، تو زندہ کے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی. اب جان ہے تو جہان ہے. جب میرے آقا ہے جہان ہے. اگر میرے آقا نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی چیز قائم رہ سکتی نہیں ہے. یہ سب میرے آقا کا صدقہ، اس آقا کی آمد کا یہ مہینہ ہے.
تو یہ دین برکتوں والا، مہینہ برکتوں والا۔ آگے اس کی ایک اور وجہ دیکھیں، آج کا دن وہ مبارک دن ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، انوکھے، لاڈلے، نواسے، جنہیں دنیا امام حسن مجتبیٰ کے نام سے یاد کرتی۔ 5 ربیع الاول شریف کا دن امام حسن مجتبیٰ کے عرس کا دن ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ میرے امام اہل سنت کے فرماتے گئے، وہ امام حسن سید الاسخیاء، وہ امام حسن سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام حسن مجتبیٰ وہ کہ میرے امام کہتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے آقا کے امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے آقا کے چمنستان میں ایک کلی ہے، اس کلی کا نام ہے فاطمہ زہرا، اور اس کلی کے 2 پھول گئے، ایک پھول کا نام حسن گئے، دوسرے پھول کا نام حسین گئے۔ اور امام حسین کریمین وہ ذات گئے، امام اہل سنت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے گے تو آدھے سے حسین۔ آج کا دن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا بھی دن ہے، اس لحاظ سے بڑا ہی بابرکت دن۔ اور دوسری بات، یہ جب دن گزرے گا اور دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، اب ذرا دیکھیں دن بھی برکت والا، دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ ہمارے پیر ارشاد علی سرکار کے عرس کی رات آئے گی۔ دین بھی برکت، رات بھی برکت والے، اتنے مبارک دین میں رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، پھر رات سے لے کر صبح تک، پورا معاہدہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے کرم اور فضل میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گھڑیاں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے کہ جو دل سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان گئے، اللہ ایسی گھڑیاں ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے کہ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، اب جو بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، ہمارے پیر ارشاد علی، بولے ہمارے پیر کون؟ وہ ہمارے پیر، ہم ان کے، وہ ہمارے پیر، وہ ہمارے پیر، ہم ان کے کیا ہیں؟ مرید ہیں۔ پیر اور مرید کا رشتہ کیا ہے؟ ابھی جو موجودہ دور ہے اور ابھی جو حالات ہے، اس اعتبار سے اگر میں بات کروں تو ابھی پیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیب بھرنا اور مرید کا مطلب ہوتا ہے جیب بھرنے والا۔ ابھی کے حالات جو سنی صحیح العقیدہ علماء پیر ہیں ان کی بات نہیں، ابھی کے حالات میں، کیونکہ ابھی کے حالات میں جو ہے وہ پیر لانچ ہو رہے ہیں نئے نئے، جس طریقے سے ہر مہینے میں ہر وقت میں جو ہے نئے نئے جو ہے اپلیکیشن لانچ ہوتے ہیں نا موبائل کے اندر، ایسے دھیرے دھیرے جیسے وقت گزرتا ہے پیر بھی لانچ ہوتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ کیسے کیسے پیر؟ لمبے بالوں والے پیر، 10 انگوٹھیوں والے پیر، اسی طرح سے درزی کے پاس گادی سلوانے کے بعد مزار پر رکھنے کے بعد غوث پاک بابا کی گادی یہ کہے گے بننے والے پیر، ایسے سارے پیر دیکھنے کو ملتے گئے۔ اور یہ ان سارے پیروں کا اور ان سے ہونے والے مرید کا کوئی اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جہالت پھیلا رکھے گے، وہ جو ہے اسلام کو بدنام کر رکھے گے۔ پیر اور مرید کے رشتے کے بنیاد اللہ کی رضا ہوتی ہے، پیر اور مرید کے رشتے کے بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے جانے دینے کے بعد اگر وہ مرید اللہ کے قریب ہو جائے اور اس کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے تو ایسا پیر پیر ہوتا ہے، ایسا مرید مرید ہوا کرتا ہے۔ اور باقی جو ابھی نئے حالات ابھی نئے وقت میں جو چل رہا ہے ان کی بات ہی نہیں کر رہا۔ پیر مرید کا رشتہ کتنا انوکھا رشتہ ہے، کتنا پیارا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، میں چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
آج ایسے وقت میں اتنے سارے پیر جو نکلے ہوئے گئے، اصلی پیر کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اصلی پیر کی پہچان کیا ہے؟ ہر کوئی بڑا جبے والا، بڑا امامے والا، چہرہ جو ہے وہ میک اپ کے ذریعے خوبصورت دکھنے والا، بہت سارے ایسے لوگ نکلے۔ مشکل ہے کہ اب اللہ اکبر، یہ بھی مشکل ہے کہ ہم جس کے مرید ہیں وہ بھی پیر ہیں یا نہیں ہے، ابھی جس سے ہم مرید بنیں گے وہ بھی پیر بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ سارے لوگ پریشان، تکلیف۔ لیکن قربان جائیے، جب بھی ایسی تکلیفیں اور جب بھی ایسے فتنے اٹھے گے، امام احمد رضا نے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیسا ہی وقت آئے گھبرانا نہیں، میرا دامن تم نے پکڑا ہے نا، قیامت تک اگر دامن نہیں چھوڑو گے، قیامت تک تمہارے ایمان عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ دامن پکڑے رہو گے کچھ نہیں ہوگا۔ کہ اگر ایسا وقت آ جائے اور پیر دیکھنا مشکل ہو جائے گا، کون اصلی ہے کون نقلی ہے، کون ایسا جو ہے اللہ کے اوپر سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ دیکھنا ہے تو امام اہل سنت فرماتے گئے سچے پیر کی 4 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں سچے پیر کی؟ 4 شرطیں ہیں پیر کے لیے، 4 شرائط امام اہل سنت نے فتاوی افریقہ کے اندر، فتاوی رضویہ کے اندر، دیگر آپ نے اپنی کتب کے اندر اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ فرمایا گیا کہ اللہ کو پیر کے اندر 4 شرطیں ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پیر کے اندر کتنی شرط؟ 4 کوالٹی، 4 باتیں پیر میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ 4 کوالٹی، یہ 4 باتیں جس کے اندر دیکھ لو سمجھ جاؤ یہ سچا پیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سچا پیر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 4 شرطیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہمارے پیر کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الحمدللہ دعوے کے ساتھ کہ امام اہل سنت نے جو 4 شرطیں لکھی گئے وہ 4 شرطیں ہمارے پیر کے اندر پائی جاتی ہے۔ 4 شرطیں پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، سنیں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پیر میں سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ پیر سنی اور صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ سنی اور صحیح العقیدہ۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جو سنی بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اللہ کے تعلق سے، رسول پاک کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے، اولیاء کاملین کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، وہ پیر ہوتا ہے۔ اس شرط کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اپنے ذہن میں رکھے، دل کی تختی پر لکھ لے اور ارشاد علی سرکار کی زندگی کو دیکھے۔ الحمدللہ ہمارے پیر سنی بھی گئے، صحیح العقیدہ بھی گئے، صحیح العقیدہ بھی گئے۔ اور الحمدللہ عقیدہ تو ایسا غور کرے ہمارے پیر کو وصال کیے ہوئے 35 سال سے زائد ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ اپنے مریدوں کے دل میں ایسا عقیدہ مضبوط کیا گیا کہ آج بھی مہدہ میں صبح ہوتی ہے تو اللہ کے نام سے ہوتی ہے، رات ہوتی ہے تو رب کے نام سے ہوتی ہے۔ یہ پیر ارشاد علی سرکار کے قدموں کی دولت کا، قدموں کی اللہ برکتیں ہیں جو آج اللہ اکبر کی صدائے، آج اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائے، آج اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے آج جو سنائی دے رہی ہے، یہ ہمارے پیر کا عقیدہ ہے جو آج ہر مرید کے اندر پایا جا رہا ہے، ہر مرید کے اندر پایا جا رہا ہے۔ سنیے، اور ہمارے پیر کا جو عقیدہ تھا نا، آپ نے ارشاد علی سرکار کی زندگی کے اوپر جو کتاب لکھی ہے گجراتی میں پڑھی ہوگی آپ نے، لیکن کبھی غور نہیں کیا۔ یہاں اکثر لوگوں سے جب میری بات گفتگو ہوتی ہے ارشاد علی سرکار کے تعلق سے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر ایسے تھے، ان کے یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے۔ پیر کو کرامتوں سے نہیں پہچانا جاتا، پیر کو شریعت پر عمل کرتے دیکھ کر پہچانا جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب ذرا غور کیجئے گا ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ کیسا تھا۔ وہ عقیدہ واقعہ بارہا لوگوں نے سنائے اور کئی بار لوگوں نے سنا گئے، لیکن آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ وہ صرف سننے سے تعلق نہیں رکھتا۔ سمجھیے کہ ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں درس کیا دیتا ہے، کیسا عقیدہ مضبوط کیا۔ سنیں، ایک مرتبہ ارشاد علی سرکار مدینہ شریف حضور کے روزے پر حاضر تھے، حضور کا روزہ دیکھا، درود پڑھا، نعت سلام، اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر گئے۔ جیسے مسجد نبوی کے اندر گئے تو وہاں ایک اپنے مرید سے ملاقات ہو گئی جو ہندوستان سے گیا تھا۔
ملاقات ہوئی تو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی۔ ارشاد علی سرکار نے فرمایا کہ ہاں تو ہندوستانی ہے، ہندوستان سے آیا، پہچان گئے۔ فرمایا ایک کام کر، آج سے تو میرے پاس رہے گا۔ کیا کہا اس نے؟ آج سے تو ہاں میرے پاس رہے گا۔ اس نے کہا کہ حضور کوئی بات نہیں، آپ جیسا حکم فرمائے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اللہ کو بس ساتھ رہنے لگا۔ اب ارشاد علی وہ مرید کہتا ہے کہ ہمارے پیر کی ایک عادت تھی، جیب میں ہاتھ ڈالتے جو نکلتا دے دیتے۔ آج تو مسجد میں بھی اگر ہاتھ جیب میں ڈالے تو دیکھتے 10 کا نکلا کے 20 کا، یہ دیکھتے، لیکن ہمارے پیر ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان دی، جیب میں ہاتھ ڈالتے یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا نکلا ہے اور کتنے پیسے، جو نکلتا وہ دے دیتے۔ اسی وجہ سے آپ کو سخی نہیں کہا جاتا، سخی سلطان کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو سخی سلطان کہا جاتا ہے۔ سنیے گا، اللہ اکبر، آپ جو ہے مسجد نبوی کے باہر نکلتے نا جب، تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور جو وہاں لوگ بیٹھتے حضور کے روضے پر سلام پیش کرتے، اللہ اکبر، آپ تحفتاً اپنی جیب میں سے جو بھی نکلتا آپ دے دیتے۔ وہ مرید کہتا ہے کہ میں تو حضرت کے ساتھ ہی رہ رہا تھا، اب ہم کو واپس آنے میں 7 دن باقی تھے۔ ارشاد علی سرکار کی جیب میں پیسہ ختم، کوئی چیز نہیں، مرید پریشان، اب کرے تو کرے کیا؟ پیر کی تو عادت ہے جو نکلتا تھا دے دیتے تھے۔ 7 دن باقی ہے، اب رہنے سہنے کا انتظام کہاں سے، کھانے پینے کا انتظام کہاں سے؟ مرید کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے، پیر سمجھ گئے مرید پریشان ہے۔ پیر نے کہا بیٹے پریشان کیوں ہے؟ کہا حضور جیب خالی ہوئی ہے، کیا کرے؟ کہا گھبرا مت، جیب خالی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ یہ دیکھ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، یہ دیکھ کس کے دربار میں کھڑے گئے، یہ دیکھ، گھبرا مت۔ ارشاد علی سرکار فرماتے ہیں مرید گھبرا مت۔ پھر روزے کے سامنے آئے اور آنے کے بعد ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تجھ کو تجھی سے مانگ کر، بولو یار، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ اور پھر فرماتے کہ میرے کریم سے مجھے کون سی شے ملی نہیں۔ کیا کہہ رہے؟ میرے کریم سے مجھے کون سی شے ملی نہیں۔ جولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، جولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ یہ پڑھا، دعا کی، مسجد نبوی کے اندر چلے گئے، بیٹھے، اچانک ایک شخص آیا، اس نے لفافہ نکالا، حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت نے اسے لفافے کو قبول فرمایا۔ جیسے ہی کھول کے دیکھا تو اس کے اندر اتنی رقم موجود تھی کہ 7 دن گزارا ہو جائے، اتنی رقم موجود تھی 7 دن گزارا ہو جائے۔ ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید سے کہا دیکھ یہ میرے کریم کا در ہے، یہ دیکھ میرے آقا کا در ہے۔ یہ واقعہ سب نے سنا گے لیکن سننے سے تعلق نہ رکھے۔ ارشاد علی سرکار نے حضور کے روضے پر آ کر ہمیں یہ عقیدہ دیا، اے میرے مریدو، اے میرے چاہنے والوں، اگر پریشان ہو جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ، دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگو، پھر بھی تمہارا مسئلہ حل نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ساری دنیا مدینے والے آقا کو یاد کر لینا، ساری دنیا چھوڑ دے، مدینے والے آقا کو یاد کر لینا، اس لیے کہ میرے آقا کا وہ درگ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شگے بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، اور کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گے، دربے بہا دیے گے۔ اور اپنے مریدوں سے یہ عقیدہ دیا کہ یاد رکھنا ہمیں جو کچھ بھی ملا گے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اللہ کو بس ذرا غور کیجئے گا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے حضور سے وابستہ رہو گے، حضور کی زندگی پہ، حضور کی زندگی کو سن کر اگر اس پر عمل کرو گے تو کیا ملے گا؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لاگے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لاگے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو مریدوں کو عقیدہ دیا، مریدوں یاد رکھنا جو کچھ بھی ملتا ہے مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے، جو ملتا ہے مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیر میں پہلی شرط ہونی چاہیے، پیر کیسا ہو؟ سنی صحیح ہو،
عقیدہ کو ہمارے پیر سنی صحیح العقیدہ بھی تھے، اپنے چاہنے والوں کو بھی سنی صحیح العقیدہ بنایا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اپنے بیانات میں، اپنی نصیحتوں میں ارشاد علی سرکار نے ہر جگہ جو کہ اللہ کا ذکر کیا، رسول پاک کا ذکر کیا، صحابہ اہل بیت کا ذکر کیا، اور اپنے ہر مرید کو ٹناٹن سنی بنایا۔ ہر مرید کو ٹناٹن کیا بنایا؟ اب اگلی بات سنیے گا، لیکن ارشاد علی سرکار کو ایک فکر ہونے لگی، ایک ٹینشن ہونے لگا۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب فنا ہو جائے گا، ساری کائنات مٹ جانے والی ہے، اللہ کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو مجھے بھی موت آنے گے۔ ایک فکر ہونے لگے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر میرے مریدوں کا کون؟ ایک فکر ہونے لگی، میں نے میرے مریدوں کا عقیدہ ٹھیک کیا، انہیں اللہ والا بنایا، رسول اللہ والا بنایا، صحابہ والا بنایا، اہل بیت والا بنایا، لیکن میرے انتقال کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا، کالے مچھر بھی آئیں گے، پیلے مچھر بھی آئیں گے، لیلے مچھر بھی آئیں گے، کلرنگ جو ہے مچھر آئیں گے، لوگوں کی ایمان عقیدے پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ اب جو ہے ارشاد علی سرکار کو فکر ہونے لگی، میں اپنے مریدوں کو کس کے حوالے کر کے جاؤں، میں اپنے مریدوں کو کس کے دامن سے وابستہ کر کے جاؤں کہ جب ایسے لال پیلے مچھر نکلنے لگے، لوگوں کو کاٹنے لگے، تو میں اپنے مریدوں کو کون سا نام بتاؤں کہ وہ نام لے تو اللہ بس سارے مچھر بھاگ جائیں گے۔ ارشاد علی سرکار پر اللہ کا کرم ہوتا گے، اور سارے ارشادیوں کو ارشاد علی سرکار اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ کر دیتے ہیں، سارے مریدوں کو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ کر دیتے گے۔ پھر اپنی تقریروں کے اندر اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام پڑھے، اعلیٰ حضرت کی تعریفیں فرمائی، اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد بتایا لوگوں یاد رکھو، اگر اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہو گے، اگر اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہو گے تو دنیا سے جاؤ گے وہابی ہو کے نہیں جاؤ گے، دنیا سے جاؤ گے رافضی ہو کے نہیں جاؤ گے، دنیا سے جاؤ گے تو شیعہ ہو کے نہیں جاؤ گے، بلکہ جب دنیا سے جاؤ گے تو یوں کہتے ہوئے جاؤ گے انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ کہا جب تجھے نہلا دھلا کر لوگ جنازے میں رکھ دیں گے، چار کندھوں پر اٹھا کے قبرستان پہنچا دیں گے، لیکن تو دنیا میں اعلیٰ حضرت سے اگر وابستہ تھا، لوگ تیرے جنازے کو دیکھ کر، تیری قبر کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں گے کہ اللہ بابا اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، لیکن تو قبر میں یہ کہہ رہا ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو پہلی شرط پیر کے اندر کون سی؟ سنی صحیح العقیدہ۔ اللہ حضرت فرماتے دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہے پیر عالم ہونا چاہیے، بولو زور سے، کوالٹی بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا پیر کیسا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے۔ یہ دوسری شرط اپنے دل کی تختے پر لکھے اور جو ہے ارشاد علی سرکار کی زندگی پڑھے۔ ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، آپ کے نانا کا نام ہے ہاشم کشمیری دولہ، آپ کے نانا کا نام ہاشم کشمیری دولہ، کیشوت کے اندر جن کا مزار پاک، اللہ اکبر۔ بچپن کا زمانہ تھا ارشاد علی سرکار کے، ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹے ارشاد یہ کھیلنے کودنے کا وقت نہیں، اور ہم کو اللہ نے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا، مخلوق کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے، بیٹے کھیلنا کودنا نہیں، ہمیں پڑھنا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر ایک دارالعلوم میں مدرسے میں لے گئے، اتفاق سے وہ مدرسے کے اندر جو عالم پڑھاتے تھے وہ ہاشم کشمیری دولہ کے مرید تھے۔ ارشاد علی سرکار کو وہاں پہ داخلہ کروایا، رکھ دیا گیا، اور پھر ہاشم کشمیری دولہ نے استاد سے کہا کہ دیکھیے یہ میرا بچہ ہے، نواسا ہے، آپ اسے پڑھائیے گا، علم دین سکھائیے گا، آگے بڑا ہوگا، اسے دین کا بڑا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ کے چلے گئے ہاشم کشمیری دولہ۔ ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ تھی، کبھی مدرسے میں رہتے تھے، کبھی غائب ہو جاتے تھے، کبھی رہتے تھے کبھی غائب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک ہاشم کشمیری دولہ آئے اور استاد صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ حضور یہ بتائیے میرے بچے کی پڑھائی کیسے چلتی ہے؟ کیا پوچھا؟ میرے بچے کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ اور اتفاق دیکھے جب ہاشم کشمیری دولہ آئے نا، اس وقت ارشاد علی سرکار مدرسے میں نہیں تھے،
اور استاد صاحب سے پوچھ لیا، پیر صاحب نے کہ میرا بچہ کہاں ہے اور پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ اب استاد صاحب کا بھی جو ہے وہ دریا جوش میں تھا، انہوں نے کہا کہ حضور فکر نہ کریں، جس بچے کو آپ رکھ کے گئے نا وہ پڑھنے نہیں پڑھانے آیا ہے۔ کیا کہا؟ وہ پڑھنے نہیں پڑھانے آیا ہے۔ کہا یاد رکھیے گا یہ بچہ تو ایسا ہے ایک نظر جس پہ پڑ جاتی ہے وہ اس کی ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ذرا سوچے جن کے علم کا حال بچپن میں یہ ہے، جوانی میں علم کا حال کیا ہوگا، آخر وقت میں علم کا حال کیا ہوگا۔ اور اللہ اکبر، علم تو ایسا تھا، ایسے جانکار۔ آپ کو میں بات بتاؤں، ارشاد علی سرکار یہ دین کا علم تو بہت تھا، لیکن ہمارے ارشاد علی سرکار تو وہ شان رکھتے تھے یہاں جو دل میں ہوتا تھا وہ بھی بتا دیتے تھے۔ یہ کتابوں کا علم تو تھا ہی تھا، ذہن میں تھا۔ یہ تو سارے مرید جنہوں نے دیکھا گے، جنہوں نے بیانات سنے گے، ان کو سب پتا گے کیسا علم تھا، کیسی گفتگو کرتے تھے، کیسی حدیث سناتے تھے، کیسی حدیث کی تشریح کرتے تھے، یہ تو سب جانتے گے۔ لیکن اللہ کو بس ذرا غور کرے، ہمارے پیر کا علم تو ایسا تھا، ظاہر تو ظاہر، اندر جو ہوتا تھا وہ بھی بتا دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک جناب ایسے تھے، وہ کسی سے مرید نہیں ہوتے تھے اور کہتے تھے میں پہلے کسی سے مرید ہوں گا نا، پہلے آزماؤں گا کہ یہ پیر بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے، پہلے آزماؤں گا پھر دیکھوں گا۔ اللہ اکبر، اتفاق سے اس نے شہرہ سنا ارشاد علی سرکار کا، قدموں میں آیا اور کہا حضور آپ کے ساتھ میں رہنے لگوں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی کے، رہنے لگا۔ لیکن ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی کہ میں پہلے ان کے ساتھ رہوں، دیکھوں اگر یہ پیر بننے کے لائق ہو تو میں مرید بن جاؤں۔ لیکن آگے کہا نہیں کہ میں آپ کا امتحان لینے کے لیے، آپ کی جانچ پڑتال کے لیے، کہا نہیں، حضرت کے ساتھ رہنے لگا۔ کافی وقت گزرا، ایک دن صبح ہوئی، حضرت جو ہے نماز تہجد کے لیے اٹھے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوا، آپ نے اپنے مرید کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ اٹھ جا بھائی، اٹھ جا اور نماز ادا کر لے، لیکن وہ پہلے اٹھا نہیں۔ تو ارشاد علی سرکار کی عادت تھی، جو پیر ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، ان میں جمال بھی ہوتا ہے، جلال بھی ہوتا ہے۔ پہلے جمال سے سمجھاتے گے، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر جلال سے سمجھاتے گے۔ آپ نے پیار سے اٹھایا اور کہا اٹھ جا اور نماز ادا کر لے، اٹھا نہیں، پھر آپ نے لات مار کے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فجر کا وقت ہو گیا تو اٹھ جاؤں میں۔ جیسے ہی لات مار کے اٹھانا تھا وہ اٹھ گیا، نماز فجر ادا کی۔ اب اللہ اکبر، اتنے وقت سے رہ رہا تھا، کہا نہیں کہ میں آپ کی جانچ پڑتال کے لیے آیا ہوں، رات دن ارشاد علی سرکار کے دیکھ رہا تھا، دین کو کیا کرتے گے، رات کو کیا کرتے گے۔ اب وہ فجر میں، فجر کی نماز کے بعد ارشاد علی سرکار نے کہا کب تک آزماتا رہے گا، اب تو مرید بن جا، کب تک آزماتا رہے گا، اب تو مرید بن جا۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا حضور دل کی بات آپ نے کہہ دی گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اندر کے علم کا یہ حال ہے تو شریعت کے علم کا کیا حال ہوگا۔ وہ مرید بن گیا۔ اللہ اکبر، ہمارے پیر کی شان تو یہ تھی کہ ایک مرتبہ اپنے کسی مرید کے گھر تشریف لے گئے، کچھ دیر وہاں پر بیٹھے، پھر دوسرے گھر جانا تھا، باہر نکلے، اتفاق سے اس گاؤں کے قبرستان میں آپ تشریف لے گئے۔ قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا، ایک قبر کو دیکھنے کے بعد کہا اس قبر میں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے۔ یہ پیر کے علم کا حال تھا، اوپر کا بھی جانتے ہیں اور اندر کا بھی، ہاں اندر کا بھی، یہ اللہ کے فضل سے اور حضور کے وسیلے سے یہ سب عطا ہوتا ہے۔ اللہ کو اوپر کہا کہ یہ کس کی قبر ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس قبر کے اندر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، اور اس قبر والے کے صدقے میں اللہ نے اس کے ارد گرد جتنی قبریں گئے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دی گئی۔ ارشاد علی سرکار نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کسی مرید نے کہا حضور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک مرید کہتا ہے حضور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک عالم دین کی قبر ہے۔ کیا کہا؟ یہ عالم دین کی قبر ہے۔ اللہ کو بعد ارشاد علی سرکار نے کہا یہ عالموں کی شان ہوتی ہے، قبر میں جاتے ہیں اللہ کو بعد تو خود کی تو قبر روشن ہوتی ہے، اور جو مرنے والے کو عالم کی قبر کے پاس دفنا دیا جاتا ہے اللہ عالم کے صدقے میں اس کی بھی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد علی سرکار کے علم کا حال تھا۔ عابد علی سرکار فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا رات دن ارشاد علی سرکار سے مسئلے پوچھے جاتے تھے، بڑے بڑے مسئلے پوچھے جاتے تھے۔ جب لوگ پریشان ہو جاتے تھے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے اور ارشاد علی سرکار کو پوچھتے تھے نا، تو ارشاد علی سرکار چند منٹوں میں اس کا مسئلہ حل کر کے بتا دیتے تھے۔ یہ ہمارے پیر ہے بھائی، ہمارے پیر، فخر کرو ہم کیا ہے، ارشادی ہے۔ ہاں جو لوگ انٹرنیٹ پر دیکھ کر، لوگوں کا مجمع دیکھ کر، بڑی پگڑیاں بڑی ٹوپی دیکھ کر کہتے ہیں اوہ یہ بڑے پیر صاحب ہیں، ان سے ہم مرید ہو جائے، یاد رکھیے گا ارشادیت تم یتیم نہیں ہو، تمہارے ہاتھ میں ارشاد علی سرکار کا دامن ہے۔
ہاں کبھی یتیم نہ سمجھنا، ہر وقت مدد ہوتی رہے گی، دامن سے وابستہ رہو، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دامن سے وابستہ رہو، اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو پیر کے اندر دوسری شرط کیا تھی؟ عالم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے۔ تیسری شرط اعلیٰ حضرت فرماتے گئے پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ پیر کون ہوتا ہے؟ شریعت کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں پابند ہوتا ہے پیر شریعت کا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے پابند تھے معلوم ہے؟ شریعت کے، کبھی کسی کو بھی شریعت کے خلاف کام کرتا ہوا دیکھتے تھے نا تو فوراً ٹوک دیتے تھے اور کہتے تھے غلط، یہ شریعت کے خلاف ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ حال تو یہ تھا کہ جب کبھی بیان کرتے اور بیان میں اگر سیدوں کی تعداد ہوتی نا تو آپ ان کو بھی ڈانٹ کر کہتے تھے کہ کبھی سیادت کا غلط فائدہ نہ اٹھانا، سید ہے تو سب معاف نہیں ہو جائے گا، بلکہ سید کو بھی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ بے باک تھے، کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ میں یہ بولوں گا تو کون مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کون راضی رہے گا، ہمیشہ حق بیانی، اور پوری زندگی شریعت پر ڈٹ کر عمل کیا، پوری زندگی شریعت پر ڈٹ کر عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا ثبوت یہ مہدہ ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہی مہدہ ہم نے سنا ہے ایک وقت یہ تھا کہ جب امام حسین کا مہینہ محرم آتا تھا، ہم نے دیکھا اللہ لوگوں سے سنا کہ چاروں طرف حال یہ تھا کہ اس وقت امام حسین کی شہادت، آپ کے فضائل بیان کرنے کی جگہ لوگ بڑے بڑے اکھاڑے کھول کے تلواروں سے کھیلتے، اپنے جسموں کو زخمی کرتے، اور کیسی جہالانہ رسمیں اس مہدہ میں موجود تھی، لیکن ارشاد علی سرکار آئے، ساری رسموں کو ختم کر دیا، اپنے مریدوں کے سامنے حق بات بیان فرمائی۔ یہ نہیں دیکھا میں پاکستان سے آیا ہوں، میرا مرید ناراض ہو جائے گا تو میں کہاں جاؤں گا، نہ یہ نہیں دیکھا، یہ دیکھا شریعت کیا کہتی ہے، یہ دیکھا قرآن کیا کہتا ہے، یہ دیکھا حدیث کیا کہتی ہے، کبھی کسی کی پرواہ نہ کی، ہمیشہ شریعت پر عمل کیا۔ اسی شریعت پر عمل کرنے کا اللہ نے یہ صلہ دیا۔ آج 35 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن یہ مہدے کا گھر تو گھر والے بھی ارشادی نظر آتے گئے۔ یہ کرم ہے، یہ کرم ہے پیر کا، اور اللہ کو پر یہ آپ کا شریعت پر عمل تھا، شریعت پر عمل۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، شریعت پر عمل یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ارشاد علی سرکار تو وظیفوں کا بھی اتنا زبردست عمل کرتے تھے اور وظیفوں کی بھی ایسی پابندی کرتے تھے کہ اللہ اکبر کبھی وظیفوں کے خلاف بھی نہیں جاتے تھے، کبھی نہیں۔ جو واقعات آپ نے سنے وہ نہیں کہتا۔ ایک بات سناؤں، ایک کتاب میں لانا بھول گیا ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذہن سے نکل گیا، کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ بڑی موٹی کتاب ہے درود پاک کی، اور اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، بہت بڑی کتاب ہے دلائل الخیرات۔ ارشاد علی سرکار کی شان یہ تھی روزانہ عصر کی نماز کے بعد وہ پوری درود کی کتاب پڑھتے تھے۔ آپ کا یہ عمل تھا، یہ وظیفہ تھا، روزانہ آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ شاہد علی سرکار کی زبانی یہ بات میں نے سنی، آپ فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت خراب یعنی بولا بھی نہیں جا رہا تھا، زبان سے بولنا بھی مشکل تھا ان کے لیے۔ عصر کا وقت آیا نا تو شاہد علی سرکار کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا بیٹے اب تک میں درود پڑھنا میری عادت ہے، عصر کی نماز کے بعد دلائل الخیرات کا میں وظیفہ کرتا ہوں، لیکن آج بولنے کی ہمت نہیں ہے، ایک کام کر آج درود تو پڑھ میں سنوں گا، لیکن جو میرا وظیفہ ہے، جو میرا روٹین ہے، جس پر میرا عمل ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا، میں پڑھوں گا۔ شاہد علی سرکار کہتے ہیں کہ حضور آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے ابا، آج کا دن نہ پڑھے تو چلے نا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد علی سرکار فرماتے ہیں بیٹے پتہ نہیں درود نبی پر پڑھا جاتا ہے، اور جب درود پڑھا جاتا ہے تو حدیث میں آیا درود پڑھنے والے کا درود میرے آقا سنتے بھی گئے، پڑھنے والے کو دیکھتے بھی گئے۔ کہا بیٹے آج درود تو پڑھا، اگر اللہ نے چاہا حضور کی نظر رحمت ہو گئی تو میرے آقا تجھے بھی دیکھیں گے، مجھے بھی دیکھیں گے۔ کب پڑھ درود پاک، اور میرے اللہ اکبر۔ ارشاد علی سرکار نے کہا بیٹے پڑھ، درود پڑھے گا، امید ہے اگر نظر کرم ہو جائے گی تو اللہ مجھے جلدی صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے پابند، اتنی سخت حالت میں بھی آپ نے وظیفہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو جو وظیفے کی اتنی پابندی کرتے ہیں، شریعت کی کتنی پابندی کرتے ہوں گے، کیسی شریعت کی پابندی کرتے ہوں گے۔ تیسری شرط کیا ہونی چاہیے؟ شریعت کی پابندی۔ وقت ختم ہوا، آخری بات ہے لیکن آپ کو پورا ساتھ میرے دینا ہے۔ اللہ حضرت نے فرمایا چوتھی شرط یہ ہے پیر کا سلسلہ حضور سے ملا ہوا ہونا چاہیے۔
یہ آخری بات ہے میری، بات پھر ختم کر دوں گا. اور آج ایسی بات کہوں گا جو شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی الگ طریقوں سے سنی ہوگی. آج الگ انداز سے پیر ایسا ہونا چاہیے جس کا سلسلہ بیچ میں سے کٹا ہوا نہ ہو، پہلے سے لے کر حضور تک ملا ہوا ہو. پہلے سے لے کر حضور تک کیا ہے؟ ملا ہوا ہو. اب یہ چوتھی شرط امام اہل سنت کی یاد رکھیے کہ جو آپ نے فرمائی ہے. اور ہمارے ارشاد علی سرکار کا نسب نامہ سنیں. کس کا نسب نامہ؟ ارشاد علی سرکار کا. آپ یہ پڑھتے ہیں نا رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے. یہ شجرہ الگ ہوتا ہے، نسب الگ ہوتا ہے. شجرہ اور نسب میں فرق ہوتا ہے. آج نسب نامہ سنا رہا ہوں کہ کیسے اللہ بھائی یہ سلسلہ آگے جو ارشاد علی سے چلتا گئے تو محمد رسول اللہ پہ ختم ہوتا گئے. اور قربان جائیے ایسے پیر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے گے. اب وہ نام آپ کو میں سنا رکھا ہوں، بس آپ صرف ساتھ دیتے رہے. 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو فکر نہ کرے، اس لیے کہ میں اپنے باپ دادا کے گون نہیں گا رہا، اپنے پیر کے گون گا رہا ہوں، ارشاد علی سرکار کے گون گا رہا ہوں. اور بیچ کا کوئی جمعہ ہوتا تو میں یہ کہتا چلو آگے وقت ہو گیا، لیکن آج تو ان کے عرس کی رات بھی ہے، آج تو ان کا ذکر ہونا ہی چاہیے. بولو سبحان اللہ. اب سنو ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب نامہ. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ. سیدہ فاطمہ کے شوہر کا نام علی مرتضیٰ. مولا علی کے شہزادے امام حسن مجتبی. امام حسن کے شہزادے حضرت حسن مثنی. حضرت حسن مثنی کے شہزادے عبداللہ المحض. عبداللہ المحض کے شہزادے موسیٰ الجون. موسیٰ الجون کے شہزادے عبداللہ الرزاق. عبداللہ الرزاق کے شہزادے حضرت موسیٰ ثانی. حضرت موسیٰ ثانی کے شہزادے حضرت ابو بکر داؤد. بولو سبحان اللہ. ابو بکر داؤد کے شہزادے سید محمد عابدین. سید محمد عابدین کے شہزادے ابو علی یحییٰ زاہد. ابو علی یحییٰ زاہد کے شہزادے عبداللہ صالح. عبداللہ صالح کے شہزادے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اور حضرت موسیٰ جنگی دوست کے شہزادے بغداد کے شہنشاہ عبد القادر جیلانی. سرکار غوث پاک کے شہزادے عبد الرزاق. عبد الرزاق کے شہزادے حضرت نصر تاج الدین. حضرت نصر تاج الدین کے شہزادے شریف محی الدین ابو نصر. ان کے شہزادے کبیر احمد. کبیر احمد کے شہزادے معین الدین. معین الدین کے شہزادے شمس الدین. شمس الدین کے شہزادے حامد محمد جلال الدین. ان کے شہزادے رکن الدین. اور رکن الدین کے شہزادے کوری نار کے شہنشاہ اللہ اکبر رزق اللہ شاہ سرکار. اور حضرت رزق اللہ شاہ سرکار کے شہزادے حضرت داؤد. حضرت داؤد کے شہزادے نعمت اللہ. نعمت اللہ کے شہزادے حضرت صالح. صالح کے شہزادے پیر میاں. پیر کے شہزادے شاہ محمد. شاہ محمد کے شہزادے نتھو میاں. نتھو میاں کے شہزادے غلام محمد. غلام محمد کے شہزادے اصغر علی. اور اصغر علی کے شہزادے ارشاد علی. وہاں سے چلا ارشاد علی پہ ختم. اور اگلی بات سنے ارشاد علی سرکار کے شہزادے عابد علی. اور عابد علی سرکار کے اللہ اکبر جو ہے بھائی. اور ارشاد علی سرکار کے شہزادے شاہد علی آج ہمارے درمیان موجود ہے. سوچو شاہد علی سرکار با حیات ہے نا، ان کا سلسلہ چلتا ہے وہاں سے اوپر ختم ہوتا ہے. اس سے در بدر بھٹکنے کی ضرورت. اسی دامن سے وابستہ رہو، اسی سلسلے سے جڑ کے رہو اور ارشاد علی سرکار کے گون گاتے رہو. مچھروں کو چھوڑ دو، کاٹیں گے تو بیمار ہو جاؤ گے. یاد رکھیے گا ہمیشہ اپنے پیر کے گون گاؤ، اور جو اپنے پیر کے گون گائے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کے عرس کی رات تھی، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو قبول فرمائے. اور الحمدللہ ایک بات میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہی وہ ذکر ہے کہ جس ذکر نے آج تک مجھے موضع میں رکھا ہے. اور مجھے پوری امید ہے الحمدللہ جب تک ارشاد علی زبان پہ رہے گا مہدے سے جاؤں گا نہیں، اور جس دن یہ نام ہٹا تو رہوں گا بھی نہیں. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ جب میں مروں تب بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد علی سرکار کا نام زبان پر جاری فرمائے.
الحمدللہ اپنے پیر سے وابستہ رہیے، شاہد علی سرکار سے وابستہ رہیے، ان کے بیانات سنیں، ان کے بیانات پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ ارشادیہ کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو عروج عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں مرید ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ سارے ارشادیوں کو اپنے پیر کا سایہ عطا فرمائے، پیر کے سائے میں حضور کے جھنڈے کے تلے حضور کی شفاعت پا کے جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک اعلان سماعت کرنا، اعلان یہ تھا کہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کئی ٹائم